السلام علیکم، میں ہوں محمد مصطفیٰ مغل، اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ روس اور یوکرین کے معاملات کشیدہ ہوتے ہوتے ایک جنگ کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ 24 فروری کو روس نے لوہانسک اور ڈونیٹسک کے صوبوں کو، جن کو یوکرین کے باغیوں نے آزاد ریاست بنانے کا دعویٰ کیا تھا، ان کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے اور یوکرین پر ایسٹرن، ساؤدرن اور نارڈرن بارڈرز پر سے فضائی اور زمینی حملے شروع کر دیے ہیں۔ آج اب روس تقریباً تازہ ترین خبروں کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف تک پہنچ چکا ہے، جبکہ ایک خبر جو میں نے ابھی تازہ پڑھی ہے اس کے مطابق روس صرف یوکرین کی پارلیمنٹ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ جنگ کیوں ہوئی؟ اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ اس جنگ میں کون صحیح ہے، کون غلط؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ابو المعظم ترابی صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جنگ کی وجوہات کیا ہیں، یہ جو اتنی بڑی جنگ جو روس نے اتنے عرصے بعد ایک جنگ چھیڑی، یوکرین اپنے پڑوسی ملک پہ حملہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، 1990 تک یوکرائن جو تھا وہ سوویت یونین کی فیڈریشن میں شامل تھا۔ جب افغان جنگ میں روس نے شکست کھائی اور پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا اور فوجیں یہاں سے واپس جا رہی تھیں، تو اس وقت کے صدر گورباچوف نے روس کی جو صورتحال تھی اس کے پیش نظر سوویت یونین کو توڑ کر آزاد ریاستوں کو آزادی دے دی اور وہ آزاد ہو گئی۔ تو 1991 میں جو ہے یوکرائن بھی اس طرح آزاد ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہاں جو حکومت قائم تھی تو اس سے روس جو ہے وہ راضی تھا، لیکن 2014 میں اس طرح ہوا کہ وہاں جو روس نواز صدر تھا اس کے خلاف تحریک چلی، بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں وہاں جو روس نواز صدر تھا، قیادت تھی، اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یہ جو ولادیمیر ہے یوکرائن کے جو صدر، تو ان کی حکومت اور ان کی قیادت آ گئی۔ اب وہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یوکرائن جو ہے وہ روس کے ساتھ اٹیچ ہے اور یوکرائن چاہتا ہے کہ وہ نیٹو میں شامل ہو جائے، نیٹو کا حصہ بن جائے۔ جب نیٹو کا حصہ بنے گا تو وہ امریکہ اور یورپ کے جو اڈے ہیں وہاں پر قائم ہو جائیں گے، تو وہ روس کو ناقابل قبول ہے کہ اس کی سرحد پہ آ کے امریکہ اور یورپ جو ہے وہ اس کے سر پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یوکرائن کا جو صدر ہے، جو موجودہ قیادت ہے، وہ یہی چاہتے ہیں اور روس نہیں چاہتا۔ تو روس نے کوشش کی کہ یوکرائن جو ہے وہ اس طرح نہ کرے، لیکن چونکہ وہ امریکہ اور یورپ جو ہے اس کو یوکرائن کو جو ہے وہ شہ دیتے رہے ہیں اور اس کی مدد کی، معاونت کی اور سرپرستی کے دعوے اور وعدے کرتے رہے ہیں، تو اس کے بعد یوکرائن میں جو صورتحال روس نے دیکھی تو روسی قیادت نے فیصلہ کیا کہ اب یوکرائن کو جو ہے اس قیادت سے جو ہے وہ آزادی دلوانی چاہیے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ترابی صاحب، یہ بات بتائیں کہ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتیں جو نیٹو میں شامل ہیں، وہ جنگ سے پہلے تو بڑی دھمکیاں روس کو دیتی رہیں کہ تیسری عالمگیر جنگ چھڑ جائے گی، دنیا پھر سے برباد ہو جائے گی، ہم روس کو تہس نہس کر دیں گے، لیکن جب روس نے اعلان جنگ کیا تو یہ ساری ممالک، یہ ساری فوجیں چھپ کیوں گئیں؟ یوکرین کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئیں؟ یہ جنگ مشرقی یورپ میں ہو رہی ہے اور یہ مغربی یورپ جو ہے، امریکہ جو ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کا جو خطہ ہے وہ جنگ زدہ ہو، اس وہاں جنگ ہو، وہاں تباہی اور بربادی ہو۔ اب یہ مشرقی یورپ میں جنگ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہوگا کہ دوسروں کے کاندھوں پہ بندوق رکھ کے چلائی جائے۔ اب وہاں جو قریب پڑتا ہے، جو جہاں سے اڈے قائم ہو سکتے ہیں، جہاں سے حملے ہو سکتے ہیں، جہاں سے مدد کی جا سکتی ہے، وہ جرمنی ہے۔ تو اب جب جرمنی کب چاہے گا کہ روس جو ہے اس پہ حملے کرے اور وہاں سے جو ہے روس پہ حملے ہوں، تو تباہی جو ہے روس کی اور جرمنی کی ہو اور یوکرائن کی ہو اور فائدہ جو ہے صرف امریکہ اور یورپ کو ہو۔ تو وہ اس لیے ان کی جو ہوا ہے وہ نکل گئی ہے، ہوا اکھڑ گئی ہے۔ اب یوکرائنی صدر بھی بیچارہ جو ہے وہ رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے اور فریادیں کر رہا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی طاقتور ترین قوت ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے اور ہم اکیلے جو ہے روس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔
جی روس نے تو بہت ہی ایک جارحانہ قسم کا حملہ کیا، 2 دن میں سینکڑوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا، بڑی بمباری کی، اور ڈائریکٹ ان کے بڑے بڑے شہر جن میں ان کا دارالحکومت کیوو آتا ہے، خارکیو آتا ہے، ماریوپول، میلیٹوپول، لٹس، اور اتنے بڑے بڑے شہروں پہ انہوں نے بمباری کی، جیسے ہمارے لاہور، فیصل آباد ہیں، ان شہروں پر. اور یوکرینی فوج کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ لڑ نہیں سکتی یا وہ لڑنے دیا نہیں جا رہا ان کو؟ دیکھیں یوکرائن جو ہے وہ بے شک مضبوط ہے، مستحکم ہے، اور ولادیمیر پوٹن نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یوکرائن کو تو ہم نے بنایا ہے. تو اب وہاں جو کچھ بھی ہے وہ روس کے مقابلے میں تو ان کی طاقت، ان کی فوج، ان کی جو دفاعی قوت ہے وہ کمزور ہے. تو اس لیے روس ممکن ہے کہ بہت جلد جو ہے یا چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ روس جو ہے وہ یوکرائن پہ جو ہے وہ قابض ہو جائے گا، اور یوکرائن اس کی تحویل میں آ جائے گا، اور وہ جس طرح وہاں چاہے گا اسی طرح کی حکومت قائم ہوگی، وہاں وہی قیادت ہوگی اور جو روس نواز ہوگی. اس بات کو آپ کیا دیکھنا چاہیں گے کہ جیسے روس نے اعلان جنگ 24 فروری کو کیا اور حملہ شروع کر دیا فوراً اعلان جنگ کے بعد، لیکن نیٹو اس وقت بالکل چپ رہی، اور 25 فروری کو شام کے وقت نیٹو نے اعلان کیا کہ ہم ہتھیار یوکرین کو بھیج رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ نیٹو نے پہلے دن جب یوکرین کو ضرورت تھی تب نہیں ہتھیار بھیجے، بلکہ تب بھیجے جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا، روس کی فوج ان کے دارالحکومت کے ارد گرد پھیل چکی تھی؟ دیکھیں امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ بڑے مکار، عیار اور چال باز اور چالاک ہیں، لومڑی کی طرح. وہ دوسروں کے خطے میں جنگیں کراتے ہیں اور اپنے مفادات کی تکمیل کرتے ہیں. اب یوکرائن میں ان کے اپنے مفادات ہیں، اپنے مقاصد ہیں، اور روس کو جو ہے وہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ روس جو ہے دوبارہ نہ ابھرے، روس دوبارہ جو ہے ان کے مقابلے میں نہ آئے. تو اب روس، ولادیمیر پوٹن نے روس کو 10-15 سالوں میں بہت زیادہ مستحکم کر دیا ہے اور طاقتور بنا دیا ہے. اس کے بعد ہی اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو اب امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچے، لیکن دوسروں کے کاندھوں پہ بندوق رکھ کے وہ چلانا چاہتے ہیں. تو یوکرائن کو انہوں نے افغانستان کی طرح کھلونا بنا کر کوشش کی ہے کہ روس کو دبا کے رکھا جائے، لیکن روس سے وہ خوفزدہ ہیں اور روس سے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے روس پر حملہ کیا تو تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو اس کا جو نقصان ہے وہ صرف روس کو، یوکرائن کو نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا کو ہوگا. صرف اس مشرقی یورپ کو نہیں ہوگا بلکہ مغربی یورپ کو بھی ہوگا، امریکہ کو بھی ہوگا، اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ روس پہ جو سینکشنز لگا دی ہیں، تجارتی پابندیاں لگا دی ہیں، اس سے ایشیا اور یورپ ان دونوں کی تجارتی تعلقات میں کیا فرق آئے گا، اور کیا پاکستان کا اس سے کوئی تعلق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں روس کے جو جنوبی ایشیا جو ہے اس کے ساتھ کوئی خاص تعلقات یا تجارتیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح امریکہ اور یورپ کی ہیں. تو امریکہ اور یورپ کے ساتھ تو وہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان پر بھی کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا. ہم تو اب روس کے ساتھ 1990 کے بعد جو ہے وہ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، اور وہ تھوڑے تھوڑے بن رہے تھے، اور اب جو ہے بہت زیادہ وہ ہم تعلقات مستحکم اور مضبوط ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے وہ جنوبی ایشیا یا پاکستان پہ اتنے اثرات اس لیے نہیں پڑیں گے کہ روس کے ساتھ ہماری کوئی بہت زیادہ تجارت نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی روابط نہیں ہے، سماجی تعلقات اس طرح نہیں ہیں، سیاسی جمہوری طور پہ جو ہے پاکستان یا جنوبی ایشیا جو اس کے ساتھ اس طرح اٹیچ نہیں ہے جس طرح امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہے. روس کا یوکرین پہ قبضہ تو تقریباً ہو چکا ہے بالکل 99% سے زیادہ. تو آپ کیا دیکھنا چاہیں گے کہ آگے کیا اقوام متحدہ سے تسلیم کرتی ہے؟ کیونکہ آج صبح ہی فن لینڈ کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر یوکرین پر قبضہ ہو گیا تو ہم بھی نیٹو کا حصہ بن جائیں گے کیونکہ یہ ہماری سلامتی کے لیے بہتر ہوگا. تو اس کے جواب میں ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ جو بھی یوکرین کی طرح نیٹو کا حصہ بننا چاہے گا اس کے ساتھ ہم یوکرین والا ہی حال کریں گے. تو کیا اگر فن لینڈ نیٹو کا حصہ بن گیا اور یوکرین کی طرح پوٹن نے اس پہ حملہ کر دیا تو کیا یہ تیسری عالمگیر جنگ بن سکتی ہے یا امریکہ تب بھی چپ کر کے ہی بیٹھا رہے گا؟ دیکھیں اگر یوکرائن کا تحفظ اور دفاع امریکہ اور یورپ نہیں کر رہے تو فن لینڈ کا بھی نہیں کریں گے. اور سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس کے خلاف جو قرارداد پیش ہوئی تھی روس نے وہ ویٹو کر دی خود ہی. تو اب چائنا جو ہے وہ تو روس کے ساتھ ہے.
اور باقی جو برطانیہ ہے اور فرانس ہیں، جرمنی ہے، تو یہ تو یوکرائن کے ساتھ ہیں، تو یہ تو آگے نہیں آ رہے، اور ہم روس کو نہ روک پا رہے ہیں اور نہ ہی روس ان کی دھمکیوں میں آ رہا ہے، بلکہ الٹا انہیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ روس کے خلاف نہیں آئیں گے، اور چاہے یوکرائن ہو، چاہے فن لینڈ ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، تو اسی طرح ایک سلسلہ جو چلتا رہے گا، لیکن تیسری جنگ عظیم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں جس نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس جنگ میں اس لیے داخل نہیں ہو رہے کیونکہ اس سے ان کے سپر پاور سٹیٹس کو خطرہ ہے، کیونکہ دو طاقتیں چائنا اور روس ایک ساتھ ہیں۔ اگر امریکہ اس جنگ میں براہ راست آیا اور شکست کھا گیا تو اس کا سپر پاور سٹیٹس وہ سول سپر پاور دنیا کی نہیں رہے گا۔ دیکھیں، امریکہ افغانستان میں، امریکہ بھی اور نیٹو بھی 42 جو ممالک تھے وہ مٹھی بھر طالبان کو قابو نہیں کر سکے، طالبان پہ فتح نہیں پا سکے، اور 20 سال جنگ لڑی، ٹھیک ہے، اور اپنی چھیڑی ہوئی جنگ تھی ان کی، بمباری کی ہے، تباہی کی ہے، ڈرون حملے کیے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو کر لوٹے ہیں۔ تو انہیں سمجھ ہے کہ روس کے ساتھ ہم کس طرح ٹکر لیں گے۔ پھر یوکرائن میں روس نواز جو لوگ ہیں وہ بھی یوکرائن حکومت کے خلاف ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ 2 ریاستوں کو اس نے آزاد خود مختار تسلیم کر لیا ہے، تو ان ریاستوں میں تو وہ جو یوکرائن کے خلاف باغی تھے ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ تو اب یوکرائن میں ولادیمیر کے جو صدر ہے اس کے خلاف بھی وہاں روس نواز لوگ بغاوت کر چکے ہیں، تو وہاں بھی روس ہی کامیاب ہوگا، امریکہ یورپ اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ البتہ ایک بات ہے کہ یوکرائنی صدر ڈٹا ہوا ہے اپنی بات اور بڑی بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم لڑیں گے۔ امریکہ نے اسے آفر کی ہے کہ آپ کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی ہم یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں، اس نے قبول نہیں، اس نے کہا ہم نے اپنی آزادی کے لیے ہم لڑیں گے۔ اور اب اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم مر جاتے ہیں لڑتے ہوئے تو ہم مر جائیں گے، اور وہ چند دن پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ میں بھی ٹارگٹ ہوں اور میری فیملی بھی ٹارگٹ ہے۔ اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جنگ بالکل اسی طرح ہی ہو رہی ہے جس طرح BBC CNN اور سوشل میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہے؟ یہ جو امریکی اور جو مغربی میڈیا ہے، BBC تو اس میں پیش ہوتا ہے، BBC سب سے آگے جو مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے تب اس کو پیش نہیں کرتا۔ میں نے ایک پڑھا کہ جس دن یوکرین پہ بمباری ہوئی اسی دن ہی سعودیہ کی فوج نے یمن پہ بمباری کی تھی، اور شامی جو آبادی کے علاقے تھے اس پہ بمباری ہوئی تھی، لیکن وہ دونوں مسلمانوں کے علاقوں میں تھے، اس لیے اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ جبکہ یہ یوکرین پہ ہوئی اور ان کا ایک مخالف تھا روس، اس نے حملہ کیا تو اس کے لیے اتنا انہوں نے کہ اتنے لوگ مر گئے، وہ لوگوں کے جا کے انٹرویو لیے، انخلا ہو رہا ہے۔ تو اس کو آپ کیا کہنا چاہیے، ایک پروپیگنڈا ہے یا سچ میں جنگ اس طرح ہو رہی ہے؟ امریکہ اور یورپ کی طرح امریکی اور یورپی میڈیا بھی جانبدار ہے BBC کے ساتھ، اور BBC جو CNN جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ان کا جو دیگر میڈیا ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ اپنے ہی ملکوں کی پالیسی کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ جارحیت بھی کریں تو اس جارحیت کو وہ جائز قرار دیتے ہیں، اور جو ان کی مخالفت میں اپنی آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے، اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں، تو انہیں وہ باغی، غدار اور دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ جیسے افغانستان میں طالبان کو اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے، پھر بھی وہ دہشت گرد تھے۔ شام اپنے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے، وہ بھی دہشت گرد ہے۔ لیبیا میں کرنل قذافی جو ہے وہ اپنے ملک کو بچا رہا تھا، تو وہ بھی دہشت گرد تھا۔ ایران والے جو ہیں وہ اپنی آزادی خود مختاری کے لیے لڑتے ہیں، وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ حماس اپنا یمن والے جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں، تو وہ بھی دہشت گرد اور غدار ہیں۔ فلسطین میں جو حماس اور فتح، اور فلسطین میں جو بالکل تو وہ بھی غدار فلسطینی لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف، تو وہ بھی اسرائیل والے اگر فلسطین پہ حملہ کر دیں تو مقبوضہ کشمیر میں حریت پسند لڑتے ہیں، تو وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ اگر اپنا علاقہ بچانے کے لیے حملہ کریں تو دہشت گردی، اگر کوئی
کوئی بیرونی حملہ ہوئے تو سیلف ڈیفینس ہو جاتا ہے. لبنان کی جو حزب اللہ ملیشیا ہے وہ ان کے لیے دہشت گرد اس لیے ہے کہ وہ اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے, اسرائیل پہ اور فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں. تو یہ جو اپنی آزادی اور خود مختاری چاہتا ہے, جو اپنے علاقے کے لیے لڑتا ہے, اپنے حقوق وہ ان کے لیے دہشت گرد ہے, وہ دہشت گرد ہے. اور یہ جارحیت بھی کریں تو وہ دہشت گردی نہیں بلکہ عین جو ہے وہ انسانیت ہے اور جمہوریت ہے. تو یہ امریکہ اور یورپ کے طرح جو ہے وہ جو ان کا جو میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے وہ سب جھوٹ ہوتا ہے. یوکرائن کے معاملے میں بھی اسی طرح ہے کہ روس کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ظلم و جبر دکھائیں گے, بتائیں گے یوکرائن کو, اور امریکہ اور یورپ جو کچھ کر رہا ہے اس کو حق مبنی پر حق دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا. جیسے آج صبح اب یو کے کی ملٹری بھی ایک رپورٹ جاری کری ہے کیجویلٹیز کی, جبکہ یوکرین کی فوج اور رشیا بھی. اب یوکرین کی فوج کے مطابق ان کے فوجی مرے ہی نہیں بالکل. امریکہ کی فوجی مطابق پتہ کتنے ہزار یوکرین کے لوگ مر گئے, جبکہ روس کے مطابق ایک جانبدارانہ چل رہا ہے کہ ایک جگہ پہ روس کے اپنے جہاز, انہوں نے اپنے بھی بتائے کہ ہمارے اتنے جہاز ہوئے ہیں تباہ, ہم اتنے بندے ہمارے مرے ہیں, ان کے اتنے مرے. لیکن یو کے اور یوکرین کے مطابق تو ان کا تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے, سارا نقصان رشیا کا ہے. اور رشیا نے کوئی دہشت گردی کی بھی ہے کہ ہزاروں لاکھوں یوکرینیوں کو مار دیا. جنگ میں جو ہے پروپیگنڈا سب سے زیادہ کام کرتا ہے. تو امریکہ اور یورپ اور اس کا میڈیا جو ہے پروپیگنڈا کر کے دنیا کے سامنے ان کی جو فتوحات ہیں وہ بتائے گا کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے فتوحات حاصل کی ہیں, اور وہاں کے لوگوں کو بھی دکھائیں گے کہ وہاں کے لوگ بھی ان کے حق میں ہیں, ان کے ساتھ ہیں. اور وہاں جو لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں امریکہ اور یورپ کے, اور اپنی آزادی خود مختاری کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ بالکل اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. جیسے ابھی ایک صبح ایک تصویر پوسٹ ہوئی تھی تو اس پہ تھا کہ ایک بندے نے پوسٹر اٹھایا ہوئے لکھا ہوا ہے سوری آئی ایم رشین. تو مطلب کہ رشیا کے دکھایا جا رہا ہے کہ رشیا کے لوگ اپنے صدر کے خلاف ہیں, لیکن اس بات کو یہ نہیں دیکھتے کہ فیکٹ اینڈ فگر ہیں. 2001 سے ولادیمیر پوٹن صدر چنا آ رہا ہے, ان کا 2001 سے ان کا سربراہ ہے, اس کو تقریباً 21 سال سے زائد ہو گیا. دیکھیں انڈیا میں تو کبھی یہ نہیں دکھاتے کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے انڈین جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں اور وہ ظلم و جبر پہ اپنی حکومت کے خلاف ہیں, کبھی نہیں دکھائیں گے. اسرائیل میں جو اسرائیلی فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے ظلم و جبر کو برداشت نہیں کرتے, تو اسرائیلی حکومت کے خلاف ان کا احتجاج کبھی نہیں دکھائیں گے کہ جو یہودی خود کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ یہود کا نام غلط ہے اور یہ فلسطینی ٹھیک ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ کے مطابق تو پیشن گوئی سامنے آئی ہے کہ روس کل اتوار کو کیو میں داخل ہو جائے گا ان کے دارالحکومت میں, تو کیا روس قبضہ خود برقرار رکھے گا, یا جیسے سوویت کی روایت تھی سوویت یونین کی, وہ خود اسے اپنا صوبہ بنا لیتے تھے, یا پھر اپنی ایک کٹ پتلی حکومت اس کے اوپر ڈال دے گا جیسے کریمیا میں انہوں نے کی؟ جی روس نے وہاں وہی حکومت کو پلٹانے کی حکومت ہی قیادت ہی وہاں حکومت کرے گی, یعنی تختہ پلٹنے کی حکومت کا, وہ قابض نہیں رہے گا, ہٹ جائے گا, واپس آ جائے گا. کیونکہ اگر امریکہ اور یورپ آ جاتے پھر وہ قبضہ کر کے کبھی نہ چھوڑتا. تو آپ اس جنگ میں کیا دیکھتے ہیں کہ یوکرین ٹھیک ہے یا پھر رشیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں روس اور یوکرائن جو ہیں وہ پڑوسی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی سرحدیں ملتی ہیں. اب آپ کا پڑوسی جو ہے کسی باہر کے آپ کے دشمن کو لا کے آپ کے سر پہ بٹھا دے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ کا پڑوسی اس طرح کرے اور آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کے سر پہ آ کے بیٹھے. تو اس حوالے سے تو روس ہی ٹھیک ہوا. تو روس کب چاہے گا کہ یہاں امریکہ اور یورپ کے نیٹو کے یہاں اڈے ہوں اور وہ یہاں کے جو ہیں روس کو دبا کے بیٹھے ہوں. تو روس اب اس طرح روس نہیں رہا ہے جس طرح انہوں نے 1991 کے بعد سمجھا تھا. اب بہت مضبوط دوبارہ مضبوط ہو گیا, مستحکم ہو گیا ہے. تو اس لیے روس جو ہے وہ حق بجانب اس لیے ہے کہ وہ امریکہ اور نیٹو اور اپنے دشمن کو جو ہے اپنے سر پہ بٹھانا نہیں چاہتا. اور یوکرائن کا جو حکومت ہے موجودہ اب تک, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیٹو کا حصہ بن جائیں اور امریکہ یورپ جو ہے وہ روس کے سر پہ آ کے بیٹھ جائیں. کیا آپ اس سے جنگ جو ہوگی اس سے آپ یہ تاثر پھیلے گا امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جنگ چھیڑ کے؟ یہ تو واضح ہے, یہ تو بات ثابت ہو گئی ہے. کیونکہ اب بہت پروپیگنڈا چلا رہے ہیں. جیسے ابھی خبر آئی ہوئی ہے کہ 10,000 چیچینیا کے جو سولجر ہیں مسلمان جہاد جو کر رہے ہیں ان کو پیوٹن کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے.
کیوں اب یہ خبر جتنی سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ دیکھیں چیچنیا میں مسلمان جو ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں، تو امریکہ یورپ نے ان کا کتنا ساتھ دیا ہے. تو جب امریکہ یورپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ کیوں امریکہ یورپ کے لیے، اگر امریکہ اور یورپ کے لیے وہ لڑتے بھی ہیں تو وہ غلطی پر ہوں گے. تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اسلام کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفاد وہ روس کے زیر اطاع رہیں گے اور امریکہ یورپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا، انہیں حقوق نہیں دلائے گا. دیکھیں مشرقی انڈونیشیا میں انہوں نے مشرقی تیمور کو صرف اس لیے علیحدہ کرا دیا کہ وہاں عیسائیوں نے انڈونیشیا کے خلاف بغاوت کی تھی اور علیحدگی چاہی تھی. ٹھیک ہے، سوڈان میں جنوبی اور شمالی سوڈان میں اس لیے تفریق کر دی اور آزاد ایک ریاست بنا دی مذہب کی بنیاد پہ کہ وہاں عیسائی جو ہیں وہ علیحدہ اپنی ریاست چاہتے تھے. وہاں تھوڑے عرصے میں انہوں نے سارے فیصلے کرا دیے. اقوام متحدہ بھی اس میں ملوث ہوتا ہے، امریکہ زیادہ فنڈ دیتا ہے اور اسی کی مانی جاتی ہے، اسی کی ابھی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. تو جب یہ امریکہ اور یورپ اس طرح زیادتی کرتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر آپ دیکھیں کہ کشمیریوں کا ساتھ نہیں دیتے، فلسطین میں فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیتے، اسرائیل اور بھارت کے مظالم کو پہ پردہ ڈالتے ہیں، ان کی تائید و حمایت کرتے ہیں. تو امریکہ اور یورپ جو ہیں یہ تو ازل سے چال باز، مکار، عیار اور انسانیت دشمن ہے. تو یوکرائن میں بھی ان کا جو یہی چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. انہوں نے اپنے اتحادی کو جنگ پہ اکسا کے آخر میں میدان سے بھاگ گئے. اس کی مدد اور معاونت نہیں کر رہے، اور اگر کریں گے تو انہیں پتہ ہے کہ ہمارا بھی نقصان ہوگا، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ رہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ روس قبضہ کرنے کے بعد روس کی حکومت کو اقوام متحدہ تسلیم کرے گی یا اقوام متحدہ تسلیم کرے نہ کرے؟ روس کو ضرورت نہیں ہے. روس ابھی تک تو اس نے نہیں سوچا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ سلامتی کونسل کا ممبر ہے، قرارداد جو ہے وہ اس نے ویٹو کر دی ہے، اور چائنا بھی اس کے ساتھ ہے. اور روس کے بارے میں یہ بات ہے کہ روس اپنے ساتھیوں کا تب تک ساتھ نہیں چھوڑتا جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ پاکستان اور بھارت کے معاملے میں بھارت کا اس نے کتنا ساتھ دیا ہے. 1971 کی جنگ میں ایک پڑھ رہا تھا کہ روسی بمباری کے باعث ہی چٹاگنگ الگ ہوا ہم سے. جب تک بھارت اس کا دوست تھا، روس اس کی سرپرستی کر رہا تھا، تو بھارت بڑی قوت اور طاقت میں تھا. اب وہ امریکی بلاک میں چلا گیا ہے، روس سے جو تعلقات ہیں اس طرح کے نہیں رہے پہلے جیسے. تو اب بھارت کی وہ قوت طاقت نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ وہ تعاون نہیں کرتا جو روس کرتا تھا. اور بھارتی قیادت بھی اب امریکہ سے جو ہے وہ شکوہ کنا رہتی ہے کہ روس ہمارا اس طرح ساتھ نہیں دے رہا. تو کیا جو چھوٹے ممالک ہیں، مغربی یورپی ممالک ہیں، وہ کیا امریکہ کا تاثر لیں گے کہ وہ امریکی بلاک میں ہی شامل رہیں گے، رشین بلاک میں؟ کیونکہ انہیں دکھ گیا ہے کہ یوکرین تو ایک بڑا ملک ہے، چھوٹا ملک نہیں تھا، اس کا ساتھ امریکہ نے نہیں دیا، تو ہم تو چھوٹے ملک ہیں، ہمارا ساتھ کیا دے گا؟ تو یہ کیا چینج ہو سکتی ہے بلاکنگ؟ ابھی تک معاملات ان کے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. کسی اور کا جارجیا اور یوکرائن چاہ رہے تھے کہ ہم نیٹو میں شامل ہو جائیں، تو ان دونوں کو روس نے ٹھیک کر دیا. تو ابھی روس نے یہ بتا دیا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ یہاں جو خطے میں آپ امریکہ اور یورپ اور نیٹو کو لا کے میرے سر پہ بٹھا دیں. تو دیگر ممالک ویسے پہلے سے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، تو ابھی بھی چلتے رہیں گے. السلام علیکم. آپ نے ابھی میری اور ابو المعظم ترابی صاحب کی گفتگو سنی یوکرین اور روس کی جنگ پر. آپ نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ کیا روس ٹھیک ہے یا یوکرین؟ کیونکہ امریکہ اپنے ایک اتحادی جسے خود امریکہ نے ہی جنگ پر اکسایا تھا، اسے میدان جنگ میں اکیلا تنہا چھوڑ گیا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.